بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج ہم اپنا گرامر کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ شروع ہم کریں گے، سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ کلمہ کس کو کہتے ہیں، کلمے کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسا لفظ جس کا مفہوم سمجھ میں آ جائے اسے ہم کلمہ کہتے ہیں۔ کلمے کی 3 پھر آگے اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کسے کہتے ہیں کہ یعنی وہ کلمہ جو کسی کا نام ہو اور اس کے ذریعے ہمیں کسی کے نام کا پتہ چل جائے۔ کسی آدمی کا نام ہے، کسی جانور کا، جگہ کا، یا کسی چیز کا نام۔ آپ جسے ناؤن انگلش میں جس کو کہتے ہیں، اس کو ہم عربی میں اسم کہتے ہیں، اور اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے۔ جسٹ ہم ایک نام لے رہے ہوتے ہیں، جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حمزہ، ہم کہہ رہے ہیں کسی جگہ کا نام ہے، ہم کہہ رہے ہیں بہاولپور ہے۔ جانور کا نام لے رہے ہیں کسی کا، کلبن یعنی کتا۔ پھر اس کے علاوہ کوئی ہم اور کسی بھی چیز کا ہم نام جو لے رہے ہوتے ہیں وہ کلمہ کہلاتا ہے۔ اس کی جو دوسری قسم ہے کلمے کی وہ ہے فعل۔ فعل آپ کو پتہ ہے کہ اس کلمہ کا نام ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام جو ہوتا ہے نا وہ فعل کہلاتا ہے، یعنی چاہے وہ کام ماضی میں ہو رہا ہے، حال میں ہو رہا ہے، مستقبل میں ہو رہا ہے، کسی بھی زمانے میں جو کام ہوا ہے بس وہ کام ہے، ٹھیک ہے۔ یا اس میں فعل امر کے معنی ہیں، یعنی کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ فعل کہلائے گا۔ جیسے ہم کہتے ہیں ضربا، ٹھیک ہے، کتبا، نصبا۔ پھر انہی سے آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ یذہبو ہے، یکتبو ہے، ینصرو ہے۔ پھر اسی طرح فعل امر میں ہم کہتے ہیں اکتب، اذہب، ینصر۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ سارے کے سارے کیا کہلائیں گے؟ یہ فعل کہلائیں گے۔ اس میں ہم کام کو دکھا رہے ہیں ہوتا ہوا۔ تو جیسے ذہبا وہ ایک شخص چلا گیا، یذہب وہ شخص جاتا ہے، اذہب تو چلا جا۔ تو یہ سارا کا سارا جو ہے یہ کیا کہلاتا ہے؟ یہ فعل ہے۔ اس میں کسی کا کام کا کرنا یا ہونا پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس کی جو کلمے کی تیسری قسم ہے وہ حرف کہلاتی ہے، یعنی کوئی ایسا کلمہ جو اپنے پورے معنی اس میں بتانے سے جو ہے وہ قاصر ہوتا ہے، اور وہ محتاج ہوتا ہے اس بات کا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ ملے، پھر اس کے معنی پورے طریقے سے جو ہیں وہ سمجھ آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم ڈیٹیل سے جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ جیسے ہے با ہے، تا ہے، کاف، لام، واو ہے، اور تو ان کے ساتھ جب تک ہم کوئی اسم یا کوئی فعل جو ہے وہ نہیں ملاتے تب تک ہمیں حرف کی بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو پھر اب ہم پہلے ڈیٹیل سے دیکھیں گے اسم کی آگے سے قسمیں کیا ہیں۔ اسم کی 2 اقسام ہیں، مین اسم نکرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ اسم جو عام چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک ہی قسم کی کئی چیزوں کے مشترک نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں، یعنی کوئی معین یا کوئی مخصوص چیز جو ہے اس سے مراد نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کتاب، تو یہ کتاب ہے، کوئی سی بھی کتاب ہے، اس سے آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کون سی کتاب ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اسی طرح ہے، ہم کہتے ہیں کہ رجل، آدمی ہمیں نہیں پتہ کون سا آدمی ہے، پھر ہم جب اس کا نام لیں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی
کہ یہ خاص آدمی ہے، وہ پھر اسم معرفہ بن جائے گا۔ تو اسم معرفہ جو ہوتا ہے یہ کسی خاص چیز کو بتانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں، اس میں ہم جیسے پیچھے ہم نے کتاب کا لفظ جب بولا تو کتاب سے ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ کون سی کتاب، تو یہ عام کتاب کے لیے لفظ بولا گیا۔ لیکن جب ہم لفظ الکتاب بولتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید، خاص کتاب قرآن مجید میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو ال جو ہے، الف اور لام جو ہے، وہ کسی بھی عام چیز کو خاص بنا دیتا ہے۔ عربی میں یہ خاص ایک طریقہ ہے، اس کو معرف باللام بھی کہتے ہیں۔ لام کے ساتھ کسی چیز کو یعنی معروف بنا دینا یا معرفہ بنا دینا۔ یہ ہم آگے معرفہ کی اقسام کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ یہاں صرف یہ یاد رکھیں کہ جب ہم کتاب کہہ رہے ہیں تو وہ ہر کتاب جو ہے وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، ہم اس سے کوئی خاص کتاب جو ہے وہ مراد نہیں لے رہے۔ یا ہم کتاب کے ساتھ اگر کہتے ہیں نا کتاب خالدن، خالد کی کتاب، تو پھر بھی ہمیں سمجھ آ جائے گا، یہ معرفہ ہو جائے گی کہ یہ خالد کی کتاب اس سے مراد ہے، پھر سمجھ آ جائے گی سننے والے کو بھی کہ یہ کس کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اگر ہم کہتے ہیں بلدن، تو بلدن سے کیا مراد ہے؟ کوئی بھی شہر، بلد کے معنی شہر کے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس کو کہیں گے کہ بہاولپور، تو کیا سمجھ آئے گی کہ یہ کون سا شہر ہے؟ یہ بہاولپور کا شہر ہے، تو یہ معرفہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ یہ اسم کی اقسام ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے آگے اسم معرفہ کی اقسام۔ گرامر ہم ذرا تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھیں گے کیونکہ اس کو آپ نے سمجھنا بھی ہے اور اس کی اگزامپلس کو بہت اچھے طریقے سے دیکھنا اور یاد بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ کیونکہ آپ کے پیپر میں بیٹا اس طریقے سے گرامر آتی ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے، یعنی مختلف صیغے دے کر کہ یہ کس چیز کے کون سے صیغے ہیں، تو آپ کو اس کی شناخت ہونی چاہیے۔ آپ نے اس لحاظ سے اس کو رٹا نہیں لگانا، گرامر کو آپ نے سمجھنا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی آگے سے اقسام کتنی اور کون کون سی ہیں۔ آپ لوگ سامنے دیکھ رہے ہیں اسکرین پہ 5 قسمیں میں نے اس میں لکھی ہیں جو اسم معرفہ کی ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اسم علم ہے، پھر اسم یہ معرف باللام جس کا میں نے پہلے تھوڑا سا ذکر بھی کیا۔ تیسرے نمبر پہ ہے اسم ضمیر۔ ضمیر اس کی منفصل، اس کی 2 قسمیں ہیں، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ چوتھے نمبر پہ ہے اسم اشارہ۔ یہ اسم اشارہ قریب ہے اس کی قسم اور اسم اشارہ بعید۔ اور 5ویں نمبر پہ ہے اسم موصول۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسم علم کیا چیز ہے۔ اسم علم جو ہے وہ کسی بھی فرد، کسی شخص، شہر کا جو خاص نام ہے جو ہم رکھ لیتے ہیں، کسی کا نام، کسی جگہ کا نام، کسی شخص کا نام، کسی فرد کا نام، تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ اسم علم کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں خاص نام، جیسے ہم دیکھیں ہم کسی کو اگر کہتے ہیں رجلن تو ہمیں سمجھ نہیں آئے گی کس رجل کی بات کی جا رہی ہے۔ لیکن جب ہم کہیں گے خالدن ہے، حمزۃ ہے، بلال ہے، یا اسامہ، یا اس طرح ہم کسی کا جب نام لے لیتے ہیں تو وہ اسم علم بن جاتا ہے۔ اسی طرح کسی شہر کا نام ہم شہر جب تک کہتے ہیں بلدن، تو بلدن سے مراد کیا ہے؟ کوئی بھی شہر، سارے شہر دنیا کے اندر جتنے بھی شہر ہیں وہ سب کیا ہیں؟ وہ بلد ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں جب ہم کسی شہر کا خاص نام لیتے ہیں، مدینہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، مکہ تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، تو یہ اسم علم بن جاتا ہے۔ ہم دہلی کہتے ہیں، بہاولپور کہتے ہیں، لاہور ہے، اسلام آباد ہے، تو یہ اسم
علم یا اسم ہم اس کو یعنی معرفہ ہو جاتا ہے، یہ معروف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ملکوں کے نام بھی ہیں، ہم لے سکتے ہیں پاکستان ہے، مصر ہے، العراق ہے، کوئی بھی ملک اس کا نام لیں گے تو یہ سارے کا سارا جو خاص نام ہے کسی کی بھی چیز کا رکھا ہوا تو وہ اسم علم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب دوسری جو ہے وہ اسم معرفہ کی قسم کیا ہے، وہ ہے معرف باللام، یعنی کسی بھی چیز کو لام تعریف لگا کر ہم اس کو نکرہ سے معرفہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ اسم نکرہ سے ہم کسی چیز کو جب معرفہ بناتے ہیں تو اس سے پہلے الف اور لام ال کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو ہم کیا کر دیتے ہیں، اس کو معروف کر دیتے ہیں لام تعریف۔ اس کو لام تعریف کہا جاتا ہے، لام تعریف کے ساتھ ہم نے اس کو خاص کر دیا۔ آپ دیکھیں جیسے کہ بیتن ایک لفظ ہے، بیت کا مطلب ہے گھر، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو البیت کر دیتے ہیں، ہم نے لام تعریف لگا دیا تو یہ خاص گھر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم لفظ بولتے ہیں کتاب، تو کتاب تو ہر کتاب کتاب ہے، جب ہم اس کے ساتھ الف اور لام کا اس سے پہلے اضافہ کر دیا تو یہ لام تعریف اس کے ساتھ ہم نے لگا دیا، معروف کر دیا ہم نے لام لگا کے، تو یہ بن گیا الکتاب۔ تو یہ ایک خاص کتاب ہے، یہ ہر کتاب الکتاب نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ رسول، تو رسول ہر رسول جو ہے وہ کے لیے یہ لفظ عام ہے، جب ہم الف اور لام لگا دیتے ہیں تو الرسول بن گیا، یعنی یہ خاص رسول کے لیے، یعنی معرف باللام جو ہے کے ساتھ اس کو معروف کر دیا لام لگا کے، ٹھیک ہے۔ الف لام یعنی یہ لام تعریف ہوگا یا اس کو حرف تعریف بھی کہا جاتا ہے، تو یہ نکرہ سے معرفہ بنانے کے لیے ہے، رجل سے الرجل، ولد سے الولد، تو یہ اس طرح سے اس پر الف اور لام کے اوپر آپ دیکھیں جب ال لگ جاتا ہے نا تو پھر اس پر الرجلو ہو جائے گا، ولد سے الولدو ہو جائے گا، اور یہ لام، یہ جو تنوین ہے اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، تنوین کہتے ہیں یعنی الٹا پیش اور ایک سیدھا پیش جو لگتی ہے نا، یہ اس کو ہم تنوین کہتے ہیں، پھر ان کے اوپر سے تنوین ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگلا ہمارا جو معرفہ کی قسم ہے وہ ہے اسم ضمیر۔ اسم ضمیر جو ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ضمیر منفصل اور ضمیر متصل۔ ضمیر منفصل جو ہے اس کا الگ سے وجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ضمیر متصل جو ہوتی ہے یہ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ لفظ سے واضح ہو رہا ہے متصل، یعنی اس کے اندر اتصال، متصل ہے، یہ اسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور ضمیر منفصل جو ہے یہ اسم سے الگ اس کا وجود ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اب یہاں پر ہم ضمیر منفصل پہ پہلے دیکھیں گے، اس کی باقاعدہ طور پر ایک گردان ہے، آپ کی کتاب کے اندر موجود ہے، میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں۔ ضمیر منفصل میں آپ دیکھیں کہ واحد مذکر غائب کے لیے کیا ہوتا ہے، ہوا، وہ ایک مرد، ہوا وہ ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب تثنیہ کے لیے ہما، ٹھیک ہے، ہوا واحد مذکر غائب ہے، اور ہما جو ہے وہ تثنیہ مذکر غائب ہے، یعنی وہ دو مرد۔ اسی طرح جمع کے لیے ہم کا صیغہ استعمال ہوگا، تو یہ جمع مذکر غائب کے لیے وہ سب مرد۔ اسی طرح اب مؤنث کے صیغے ہیں، تو واحد مؤنث غائب کے لیے جو ہے وہ ہیا، ٹھیک ہے، ہیا کا لفظ آئے گا، وہ ایک عورت۔ اسی طرح تثنیہ کے لیے ہما کا لفظ ہی آئے گا، آپ نے دیکھا کہ وہ دو عورتوں کے لیے، ہم دو مردوں کے لیے بھی ہما لگاتے ہیں، ہما کا صیغہ، اور اسی طرح ہم دو عورتوں کے لیے بھی
ہما کا صیغہ ہی استعمال کرتے ہیں۔ پھر جمع مذکر غائب کے لیے ہم آ جائے گا، ٹھیک ہے نا، اور جمع مذکر غائب کے لیے یعنی بہت ساری وہ عورتیں اور مرد، اور اسی طرح مؤنث کے لیے آ جائے گا ہننا، وہ سب عورتیں۔ اب آگے آ جاتا ہے حاضر کے صیغے آ جاتے ہیں، جس میں پہلے مذکر حاضر کا صیغہ آئے گا واحد کا، انتا، تو ایک مرد، انت رجل، یہ اس طرح یعنی تو ایک مرد۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب ہم انتا لکھتے ہیں تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تو ایک مرد ہے، کیونکہ عورت کے لیے انتی کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ انتا کا لفظ تو ایک مرد کے لیے ہے، اسی طرح انتما کا لفظ جو ہے تم دو مردوں کے لیے، اور انتم، تم سب مرد، یعنی یہ حاضر کے صیغے ہیں۔ اور مؤنث حاضر کے لیے انتی، تو ایک عورت، اور انتما، تم دو عورتیں، انتنا، تم سب عورتیں۔ اسی طرح متکلم کہتے ہیں اپنے بارے میں جب بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم اپنے بارے میں بات کرتے ہیں تو جو مرد بات کرے گا وہ بھی اپنے لیے انا کا لفظ استعمال کرتا ہے، میں۔ ظاہر ہے اردو میں بھی آپ دیکھیں کہ میں اگر کوئی مرد بھی استعمال کر رہا ہے اپنے لیے یا عورت استعمال کر رہی ہے اپنے لیے تو وہ انا کا لفظ ہی استعمال کرتی ہے، تو یہ دونوں اپنے لیے انا جو ہے وہ استعمال کریں گے۔ تو واحد میں انا، اور تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے مرد اور عورتیں اپنے لیے استعمال کریں گے نحنو، ٹھیک ہے نا، یعنی یہ ضمیر منفصل ہے۔ نحنو یعنی عورت بھی استعمال کریں گی بہت ساری اپنے لیے تو نحنو کا لفظ استعمال کریں گی، اور مرد کریں گے تو وہ بھی نحنو کا لفظ استعمال کریں گے، جیسے قرآن میں آیا نا، نحنو ابناءنا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ ضمیر متصل ہے، یہ اسم کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کا الگ سے کوئی وجود نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہے مذکر غائب کا صیغہ ہے ہو، جیسے ہم کہتے ہیں کتاب ہو، تو ہم اس میں یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ آگے ساتھ رجل یا کسی مرد کا نام نہیں لے رہے ہوتے، ہو کا صیغہ ہی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس میں ہو میں اشارہ ہی مرد کے لیے ہے، تو ہم کیا کہیں گے، کتاب ہو، اس مرد کی کتاب، قلم ہو، اس مرد کی کتاب، مرد کا قلم، اور بیت ہو اگر ہم کہتے ہیں تو اس کا ہمیں سمجھ آ جاتی ہے خود بخود اگر ہمیں ضمائر آتے ہیں کہ اس مرد کا گھر، ٹھیک ہے نا۔ اور اسی طرح جب ہم مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اور ہم یہ کہیں کہ اس ایک عورت کا گھر، تو ہم کیا کہیں گے، بیتہا۔ اگر ہم بیتہو کہہ رہے ہیں تو اس مرد کا گھر ہے، اور اگر ہم بیتہا کہہ رہے ہیں اس عورت کا گھر ہوگا۔ اگر ہم کہتے ہیں اس عورت کا اس مرد کی کتاب تو ہم کہیں گے کتابہو، اگر ہم کہیں گے اس عورت کی کتاب تو کتابہا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ضمائر بکثرت آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، تو ترجمے کو سمجھنے کے لیے یہ ہمیں آنے ضروری ہیں۔ لیکن تثنیہ کے لیے آپ دیکھیں کہ دونوں کے لیے ضمائر وہی استعمال ہو رہے ہیں، وہی اگزامپلز اگر ہم استعمال کریں پیچھے والی، تو تثنیہ کے لیے مذکر غائب کے لیے بھی ہما ہے اور مؤنث غائب کے لیے بھی ہما ہے، جیسا کہ ہم نے ضمیر منفصل میں بھی دونوں کے لیے ہما کا ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم اگر کہیں گے اس مرد کی کتابیں، ان دو مردوں کی کتاب، تو ہم کہیں گے کتابہما، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح عورت کے لیے بھی کہیں گے تو کتابہما ہی کا صیغہ استعمال ہوگا، لیکن آپ دیکھیں یہی صیغے جمع میں جا کے پھر الگ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے لیے ضمیر استعمال ہوگی، جیسے ہم کہیں گے ان مردوں کا قلم، تو کیا ہم کہیں گے قلمہم، اور اگر عورتوں کے لیے استعمال کریں گے تو کیا ہم کریں گے، ہم قلمہن۔ اور ہم اگر ظاہری بات ہے کہ ان سب کا ایک قلم نہیں ہوگا تو زیادہ قلم ہو جائیں گے، تو اس کو ہم جمع کا صیغہ استعمال کریں گے، یعنی عورتیں، ان سب عورتوں کے قلم، اقلامہم، ان سب اقلامہن، اور اگر مردوں کے لیے استعمال کریں گے تو اقلامہم۔ اسی طرح ہم کہیں گے اگر
उन सब मर्दों के घर बयूतुहुम, तो हमें वैसे ही पता चल जाएगा कि ये मर्दों की बात हो रही है। और अगर हम औरतों के लिए इस्तेमाल करेंगे तो हुन्ना से ही हमें पता चलेगा बयूतुहुन्ना कि उन सब औरतों के घर। ठीक है, तो हमने ज़मायर के साथ पता लगाना है कि ये मर्द की बात हो रही है या औरत की बात हो रही है। इसी तरह आप देखिए कि इसमें हाजिर के सीगे हैं। हाजिर में जब हम किसी मर्द को सामने बात कर रहे होते हैं कि तुम्हारी किताब, तो हम कहेंगे किताबों का। लेकिन जब हम औरत को कहेंगे तो हम क्या कहेंगे, किताबों की। काफ के नीचे ज़ेर आ जाएगी। इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दूंगी कि आप देखें कि जब आप किसी मर्द को हम कहते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं अरबी में, तो हम दुआ देते हैं उसको जज़ाकल्लाह, कि अल्लाह तुम्हें जज़ा दे। लेकिन जब हम औरत को दुआ देंगे, शुक्रिया अदा करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, जज़ाकिल्ला। काफ के नीचे ज़ेर डाल देंगे। समझ आ गई आपको? तो ये मर्द में और औरत में ये फ़र्क होगा। हम साथ उस मर्द या औरत को अलग से उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इमरातुन या राजुलुन। ठीक है, हम सिर्फ ज़मायर के ज़रिए पता लगा लेंगे ये मर्द क्या है, ये औरत के लिए है। लेकिन तस्निया में दोनों के लिए, हाजिर के लिए ज़मीर एक जैसी इस्तेमाल होती है। जैसा कि गायब के लिए आप देखें, हम हुमा की ज़मीर इस्तेमाल करेंगे दो के लिए एक जैसे ज़मायर इस्तेमाल होते हैं। और इसी तरह हाजिर में जो है वो हम देखें कुमा लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, कुमा, क्योंकि हाजिर में दो के लिए हम कुमा इस्तेमाल करते हैं और एक के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, का या की। औरत के लिए की, काफ ज़ेर की, और मर्द के लिए काफ ज़बर का। लेकिन तस्निया में हम दोनों के लिए कुमा इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जमा में जाकर फिर सीगे बदल जाते हैं। यानी अगर मर्द हाजिर है, सामने है हमारे, और हम उससे कोई बात कर रहे हैं, बहुत सारे मर्द हैं, तो हम कुम की बात करेंगे, कुम, तुम सब मर्द। ठीक है ना, तुम सब मर्दों के लिए ये बात है, तुम सब मर्दों के लिए ये हुक्म है, या तुम सब मर्दों से ये बात की जा रही है। ठीक है, लेकिन औरतों के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कुन्ना, कुन्ना। ठीक है, अच्छा, इसी तरह मुतकल्लिम है। मुतकल्लिम के बारे में ये है कि हम अपने लिए बात कर रहे होते हैं। जैसे अब मैं कहूँ मेरी किताब, तो मैं अपने लिए क्या इस्तेमाल करूँगी, चाहे वो मर्द है या औरत है, तो मैं कहूँगी किताबी। ठीक है, मैं अपने वालिद के लिए बात कर रही हूँ, वालिदी। ठीक है, इसी तरह अगर मैं कहती हूँ हमारी किताबें, तो हम क्या कहेंगे, किताबुना, हम सब की किताब। ठीक है, या कोई भी हम हमारे घर, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, बियूतना। चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, तो वो यही लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। ज़ाहिर है मैं अपने लिए, या कोई मर्द है वो अपने लिए मैं का लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा। और हम अगर बहुत सारी औरतें या बहुत सारे मर्द या बहुत सारे हम इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो हम अपने लिए लफ्ज़ क्या इस्तेमाल उर्दू में करते हैं, हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर भी ना के मायने क्या हैं, हम। ठीक है, और या के मायने क्या हैं, यानी छोटी ये जब लगाते हैं किसी के साथ, तो उसके मायने अरबी में क्या हो जाते हैं, यानी मैं, अकेली। ठीक है, अकेली या अकेला, सबके लिए। तो ये हमारे ज़मीर मुत्तसिल और ज़मीर मुनफसिल हो गए। बाकी हम इसम इशारा और इसम मौसूल और उससे आगे जो ग्रामर का कुछ हिस्सा जो है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।